السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، صوبائی وزیر ہیں سعید غنی صاحب نے۔ بہت شکریہ سعید صاحب، آپ کے وقت کا۔ آپ سے گفتگو کریں گے، پروگرام میں کچھ ذکر کریں گے پاکستان کے جو نظام ہے اس میں بہتری آج تک کیوں نہیں آ سکی، کہ افسر شاہی مسئلہ ہے یا پھر جو شاہوں کے منظور نظر افسر ہوا کرتے ہیں وہ اس بنیادی مسئلے کی جڑ ہیں۔ اس میں بھی بات کریں گے کچھ انتخابی اصلاحات کو لے کے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک نئی محاذرہ کھل گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے جو مجوزہ اصلاحات ہیں، اور جو الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کی جا رہی ہے، مشینز انٹروڈیوس کروانے کی بات کی جا رہی ہے، کتنا فیزیبل ہے پاکستان جیسے ملک میں یہ قدم اٹھانا، اور کتنا شفافیت کو برقرار رکھ پائے گا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ نظامی صاحب، NA 249 کا مارکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام رہا، اور پھر اس کے بعد تو ایک جھلک سی ہمیں دیکھنے کو ملی جو کسی زمانے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیانات اور جو لفاظی اور جو الفاظ کے نشتر جو چلائے جاتے تھے یا تیر جو چلائے جاتے تھے سعید غنی صاحب کے لیے موسٹ سوٹیبل ہے، وہ پھر سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن میرا کویسچن نظامی صاحب، وہ رمضان المبارک سے پہلے والی PDM اور اب اس محاذرہ کو دیکھ کے رمضان کے بعد والی PDM کیا کہیں ایگزسٹ کرے گی؟ نہیں، PDM تو اب ایک میرے خیال سے تو ایک خاکہ سا ہی رہ گیا ہے۔ یہ دو مین اسٹریم پارٹیز جو ہے، یہ PPP اور PMLN، ان کی محاذرائی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، اور اس میں دراصل میرے نزدیک تو اس میں سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ الائنس ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کا اپنا تشخص ہوتا ہے، اور انتخابات کی اپنی ایک پالیٹکس ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا مولانا نے اپنے ڈھانچہ بناتے وقت، اور اس کو سیاسی جماعت سمجھ بیٹھے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سعید غنی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ بتائیے کہ یہ بڑا ہلا گلا ہو رہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر، اور آپ نے بغیر پڑھے ہوئے اس کو ریجیکٹ بھی کر دی ہے، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ لیکن میرا اپنا ایک موقف ہمیشہ رہا ہے، تھوڑا سا شاید کچھ ایشوز پر میری پارٹی سے بھی تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بنی تھی PMLN کے وقت میں، تو میں اس کمیٹی کا رکن بھی تھا جب میں سینٹ میں تھا۔ تو وہاں کئی چیزیں ایسی آتی تھیں جس میں انہوں نے کہا کہ جو اوورسیز پاکستانی کو جو ہے وہ ووٹ دینے کا ہونا چاہیے، یا جس طرح یہ جو EVMs کی بات کی گئی۔ اچھا، میرا یہ کہنا ہے، اور یہ شاید اب تو ہماری پارٹی اس پہ کہہ بھی رہی ہے، کہ ہمارے جو قوانین ہیں اس میں شاید خرابی کم ہے، ایشو ہمارے ہاں مداخلت کا ہے۔ الیکشن کمیشن اٹ سیلف خود ایک بہت بڑا آئینی ادارہ ہے، اور ایک چیپٹر اگر جوڈیشری کے لیے آئین کے اندر موجود ہے تو ایک سیپریٹ چیپٹر آپ کا الیکشن کمیشن کے لیے موجود ہے، اور الیکشن کمیشن کے چیپٹر میں کہیں جوڈیشری کا ذکر نہیں ہے۔ جوڈیشری کا رول آتا ہے جب وہ ٹرائبونلز بنتے ہیں، جب ان کے کیسز ہوتے ہیں وہ، لیکن یہاں تو آپ دیکھیں کہ ووٹر لسٹوں کا مسئلہ ہو تب بھی عدالتیں جو ہے فیصلے دے رہی ہوتی ہیں، الیکشن کمشنر کو بلا کر عدالت کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور میں ذاتی میرا خیال ہے کہ شاید ان کے ساتھ جو رویہ تھا عدالت کا وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ اس طرح کے اقدامات سے الیکشن کمیشن کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں الیکشن کمیشن کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، جو آئین میں اس کا اختیار ہے اس کو استعمال کرنے کی کوئی اجازت دینی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو مداخلت بیرونی طریقوں سے ذرائع سے ہوتی ہے اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ قوانین ہمارے آج بھی ٹھیک ہیں، ہمارا جو نظام ہے وہ آج بھی ٹھیک ہے۔ ایک بات میں نے ہمیشہ کہی کہ آپ نے اگر آج بیٹھ کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرنی ہے تو 2018 کے انتخابات میں جہاں جہاں آپ کو دھاندلی نظر آئی ہے، جہاں آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، پہلے ان کو تو سزا دینا۔ آپ سزا تو آج تک ہم نے کسی کو دی نہیں ہے کہ انتخابات میں اگر کسی نے کوئی خرابی کی ہے ہم چلے جاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ میری اپنی پولنگ اسٹیشن جہاں میں نے ووٹ ڈالا تھا 2013 میں، وہاں میرے پاس صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے دونوں فارم 45 موجود تھے۔ 900 ووٹوں کا فرق تھا قومی اور صوبائی اسمبلی میں، مطلب آؤٹ آف کوسچن، ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی پریزائڈنگ آفیسر ہے جس نے اس پہ بھی سائن کیا ہوا ہے، اس نے دوسرے بھی سائن کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہتا رہا کہ بھائی اس کے لیے تو آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بلائیں، نوکری سے نکالیں، جیل میں ڈالیں، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ جی اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ آپ اس طرح سے چیزوں کو شروع کریں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن موجودہ حکومت کا جو یہ پلان ہے کہ وہ الیکٹرانک مشینز لے کر آ جائیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جس انداز سے 2018 میں آئے ہیں، جس طرح سے ان کا گراف نیچے گیا ہے، یہ الیکٹرانک مشینز اگر آ گئیں تو شاید ابھی تو الیکشن کے اندر ایسی حربیں استعمال کی جاتی ہیں جن سے پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن اگر EVMs آ گئیں تو پھر شاید اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ نظامی صاحب،
جی صحیح صاحب، یہ بتائیے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس تو ایک بڑی منفرد ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جیتنے پہ پیپلز پارٹی پہ دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے، اور رغاوی پی ایم ایل این رہی ہے جو کل تک خود کہتی تھی کہ یہ پی ٹی آئی دھاندلی کرا رہی ہے، وہ پی 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 پہ یہ الزام عائد ہو گیا. اس کی کیا مرکات ہیں؟ یہ ان کے کچھ باتیں تو ٹھیک بھی لگتی ہیں، جو ریکاؤنٹ وغیرہ والی بات ہے اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں اور آپ اگری بھی کر گئے، تو یہ کیا وجہ کیا ہے یہ جو سارا متنازع بنا دیتے ہیں جب ہار جائیں تو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، چونکہ اس الیکشن کو میں نے بڑا قریب سے مانیٹر کیا ہے اور میں نے باہر بیٹھ کے اس کو سارا دیکھا بھی ہے. ظاہر پارٹی کا کراچی کا میں صدر ہوں، تو میں نے ساری نظام نیچے بنایا بھی تھا کہ الیکشن میں لڑنا کیسے ہے. پرابلم نون لیگ کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ اوور کانفیڈنٹ تھے. انہوں نے شاید یہ سوچ لیا کہ جی یہ جو پولز آئے ہیں جو انہوں نے خود کروائے ہیں، یا جو ٹی وی پہ پوری کمپینز چلی کہ جی مفتاح 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 ہر طرف مفتاح لگا ہوا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید الیکشن ہم ایسے جیت جائیں گے. جبکہ ہم نے جو ہے وہ پلاننگ بہت بہتر طریقے سے کی تھی. ہم گراؤنڈ لیول پہ بہت زیادہ ڈیپلی گئے ہوئے تھے. ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر اپنی کمیٹی بنائی ہوئی تھی. ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن کو الگ سے مانیٹر کیا ہوا تھا کہ جی یہاں سے کتنے ووٹ ہمیں پڑے تھے، کتنے پڑ سکتے ہیں، کتنے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کتنے ووٹ اس پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں پڑنے چاہیے، تو ہم اس طرح سے ووٹرس کو تھوڑا اپنے قریب کر لیں. ہم نے ہر کمیونٹی سے رابطہ کیا. ہم نے بہت کام کیا. جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں اگر آپ ان سے جا کے پتہ کروائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کتنی محنت وہاں پر کی تھی. پی ایم ایل این کے متعلق مجھے اندازہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے اوپر میاں صاحب تک یا مریم بی بی تک یہ بتا دیا تھا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، سیٹ تو ہم جیت رہے ہیں. اور ٹی وی چینلز پہ جب تھوڑا سا نتیجہ آنا شروع ہوا تو انہوں نے اور مطمئن ہو کے ان کو کہہ دیا کہ جی ہم جیت گئے ہیں. لیکن جب آخر میں نتیجہ فائنل ہوا تو جب یہ ہارے ہیں تو اب اپنی وہ جھیپ مٹانے کے لیے اپنی اس ہار کو یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے. کل کو یہ اگر سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو یہ کہیں گے کہ نہیں دیکھیں جی داندھی کر کے ہرا دیا. لیکن یہ بالکل اچھے طریقے سے لیجیٹمیٹ طریقے سے ہارے ہیں. ہمارے ووٹ بالکل ٹھیک ہیں. ہمیں اس بات پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا کہ جی پی ٹی آئی جو پہلے نمبر پہ تھی وہ 5ویں نمبر پہ آ گئی ہے. ہمیں اس بات کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کتنا ان پاپولر ہو گئی ہے لوگوں کے اندر. اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ پیپلز پارٹی کے گلے پڑ گئے. اچھا میں ایک اور آپ سے کہتا ہوں، دیکھیں ہر سیاسی جماعت کو جو ہارتی ہے کینڈیڈیٹ کو یہ حق ہے کہ وہ اگر یہ سمجھے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا ایلیگیشن بھی لگائے، لیکن اس کے پاس کوئی مٹیریل ہونا چاہیے. اس الیکشن میں صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک پورے شہر کا میڈیا اس حلقے میں ہر پولیس اسٹیشن پہ موجود تھا. کوئی ایک شکایت، کوئی ایک انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا کہ جی ووٹنگ کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. 5 بجے کے بعد جب کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے، جب تک کاؤنٹنگ چلتی ہے، ایک واقعہ، ایک شکایت، ایک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی کہ جی کاؤنٹنگ کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. جب تک ٹی وی پہ مفتاح صاحب جیتتے رہے، وہ سیلیبریٹ کرتے رہے، اس وقت تک کوئی شکایت سامنے نہیں آئی کہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہے، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ اچانک سے جب مفتاح صاحب پیچھے جانے لگے، پیپلز پارٹی آگے جانے لگی، تو یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے. اس کے بعد 10 ساڑھے 10 بجے سے یہ تمام افراد، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، محمد زبیر صاحب آر او کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے. اب تو وہاں جو کچھ ہو رہا تھا ان کے سامنے ہو رہا تھا سارا. اچھا سعید صاحب، اب اگر جی سعید صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے پاس باپ کو مائی باپ بنانے کا کوئی جواب نہیں ہے، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو یہ کیا اس سے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جد و جہد اور قربانی شرمسار ہے. اس پہ کیا رد عمل دیں گے؟ دیکھیں میں نے ابھی کہا نا کہ یہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اس الیکشن کو کنٹروورشل بنائیں گے تاکہ یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ جی مسلم لیگ غیر مقبول ہو گئی ہے. مسلم لیگ ایک ایسی سیٹ جس پہ 35,000 ووٹ اس کے تھے، 10,000 جے یو آئی کے تھے، کچھ اے این پی کے تھے، 50,000 ووٹوں کے ساتھ گئی ہوئی پارٹی 15,000 پہ آ کے چلی گئی ہے. یہ اس کو مٹانے کے لیے اس قسم کے ایلیگیشن لگائیں گے، نیریٹو بنائیں گے کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کے ذریعے جیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جتنے الزامات لگائیں گے، جتنی بھونڈی باتیں کریں گے، یہ اپنا امیج، اپنی کریڈیبلٹی، اپنا جو ان کا ایک تشخص ہے اس کو یہ خراب کریں گے. پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوگی. میں نے تو ایک بات پارٹی کو کہی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ری پول کروا دیں پورے حلقے میں، اور چونکہ میں نے پورے حلقے کو دیکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا ہم ان کو 10,000 سے زیادہ ووٹوں سے ہرائیں گے اس مرتبہ اگر الیکشن ہوا، اور مجھے اندازہ کہ ٹرن آؤٹ پڑ جائے گا. یہ ہاریں گے بری طرح سے، لیکن اب بہرحال اب جو کہتے رہیں، لیکن ہم الیکشن جیتے ہیں، جینوئن طریقے سے جیتے ہیں. ایک میں صرف آپ کو مثال دوں کہ شاہد خاقان عباسی نے جہاں بہت سارے الزام لگائے، ایک یہ لگایا کہ 27 جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے اپنا جو رزلٹ تھا وہ الیکشن کمیشن کو واٹس ایپ پہ نہیں بھیجا.
میں نے وہ 27 جو پولنگ اسٹیشنز تھے ان کا رزلٹ نکال لیا. ان 27 میں سے 20 پولنگ اسٹیشن پیپلز پارٹی ہاری ہے. 27 میں سے 20 ہم ہارے ہیں. ہم 7 جیتے ہیں, نون لیگ 7 جیتی ہے, ایم کیو ایم کچھ جیتی ہے, کچھ ٹی ایل پی جیتی ہے, کچھ پی ایس پی جیتی ہے, کچھ پی ٹی آئی جیتی ہے. تو اب اس قسم کے مطلب بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا دیں گے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں آپ کسی نون لیگ کے شخص سے جو الزام لگا رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن بتا دو جس پہ وہ کہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے, کوئی ایک بتا دے. وہ کوئی ان کے پاس جی نظامی صاحب پولنگ اسٹیشن کا. جی سر یہ بتائیے کہ یہ جو اس سارے قضیے میں یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ڈسکا والا اور یہ کراچی کا, اس میں یہ جو کیجولٹی ہے وہ بن گئی ہے جو پی ڈی ایم ہے, تو پی ڈی ایم کو کوئی سیلویج کرنے کا طریقہ ہے اب, یا یہ اس کو رائٹ آف ہی کر دیں؟ دیکھیں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ پی ڈی ایم میں یہ ساری چیزیں پیدا کیوں ہوئیں. رانا ثناءاللہ صاحب خود ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات تسلیم کر چکے ہیں, اور یہ سب کو پتہ ہے جو پی ڈی ایم کی جہاں قائم ہوئی تھی اے پی سی میں جو موجود تھے, کہ پیپلز پارٹی اسمبلیوں سے ریزائن دینے پر تیار نہیں تھی. یہ بات سب کو پتہ ہے. ہمیں راضی کیا گیا اس بات پر کہ اگر آخر میں ضرورت پڑی, تمام جو مرائل ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد اگر ضرورت پڑی تو سب استعفے دیں گے, اور ہم نے اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے اس بات پہ بھی راضی ہو گئے کہ چلے ٹھیک ہے آخر میں یہ بھی کر لیں گے. لیکن نو کانفیڈنس موشن کا جو ذکر ہے اس کے اندر موجود ہے, وہ استعفوں سے پہلے موجود ہے. لیکن جب پیپلز پارٹی نے کہا نو کانفیڈنس کرے تو یہ پیچھے ہٹ گئے. اچھا جب لانگ مارچ کرنے کی بات آئی تو پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھی جس نے تیاری کی تھی لانگ مارچ کے لیے, کسی اور جماعت کی تیاری نہیں تھی. ہم تو تیار تھے, ہم تو سمجھتے تھے لانگ مارچ پہ جانا ہے. اس سے پہلے اچانک سے جو ہے وہ لانگ مارچ کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں جی استعفے بھی دینے. اب ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا ایک موقف ہے جس کو رکھنے کا ہمارا حق ہے. ہم نے اس استعفے کی بنیاد پر جو ہے پیچھے. اب اس موقع پر سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کس نے یہ کہا کہ جی استعفوں کے بغیر لانگ مارچ ہم نہیں کریں گے. کس نے یہ کہا کہ ہم فوجدار کو ہٹا بھی سکتے ہیں لیکن ہم نہیں ہٹائیں گے. کس نے یہ کہا کہ جی وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس ہو سکتی, جو پہلے یقین نہیں کر رہے تھے, لیکن گیلانی صاحب کی جیت کے بعد یہ بات بھی یقینی ہو گئی کہ یہ پاسبل ہے, انہوں نے اس سے انکار کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم بی بی کا جو حالیہ ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں, یہ شاید پتہ نہیں کیسے ان کے منہ سے نکل گیا ہے. شاید یہ بیک آف دا مائنڈ پہلے کہیں تھا کہ جی عمران خان بھلے 5 سال پورے کریں لیکن ہمیں اس کو کھینچنا ہے. تو پی ڈی ایم کو خراب کرنا بہت ضروری تھا اس سے پہلے, ورنہ اگر ایز پر پلان چیزیں جاری ہوتی تو انہیں نو کانفیڈنس موشن موو کرنا پڑتا, اور یہ اس سے بچنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے ریزگنیشن کو نتھی کیا, اور ان کو پتا تھا کہ ریزگنیشن پر پیپلز پارٹی نہیں مانے گی اور یہ اختلافات پیدا ہوں گے, اور یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے نظر آ جائے. جی نظامی صاحب. نہیں تو آپ کا کہنا پھر یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پی ڈی ایم کو سیبوٹاج کی ہے خود پی ایم ایل این نے, اور وہی ذمہ دار ہے اس کی. اور اس کے ہوتے ہوئے اب آپ لوگوں کے رستے الگ الگ ہیں, جو پہلے بھی الگ الگ تھے انتخابی طور پہ, تو آپ ایک دوسرے کے حریف ہیں. تو یہ سیاسی طور پر یہ صورتحال بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حلیف پر لگتی ہے کراچی میں. یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے. اور پی ڈی ایم کا شہزادہ بکھرا ہوا. جی نظامی صاحب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا ایک اتحاد تھا اور فیصلے اتفاق رائے سے ہونے تھے. اگر اس اتحاد کی ہر میٹنگ سے پہلے 2 جماعتیں آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کریں اور طے کر کے آئیں کہ ہم نے اگلے اجلاس میں کیا فیصلے لینے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت نامناسب بات تھی. اور یہ آپ اگر غور کریں تو آپ کو جو آخری 2-3 اجلاس ہوئے اس میں جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این ہر سربراہی اجلاس سے پہلے آپس میں بیٹھتے تھے اور وہاں سے ایک طے کر کے پھر اس کے بعد وہ اجلاس میں آتے تھے کہ ہم نے کس طرف جو اجلاس کی کارروائی کو لے کر جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بات تھی. پیپلز پارٹی کو شاید جان بوجھ کے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی تھی, اور یہ کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈال کے, یا انہیں شاید اندازہ تھا کہ نہیں مانیں گے, کہ کسی طرح سے ان سے وہ کام کرائیں جس میں پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کرتی. اور یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے فیصلے درست ہوئے کہ ہم نے کہا ضمنی الیکشن میں حصہ لو. تو ضمنی الیکشن کے نتائج نے وفاقی حکومت کو بہت ڈیمیج کیا, پی ٹی آئی کو بہت ڈیمیج کیا. ہم نے کہا سینٹ کے الیکشن میں حصہ لو, سینٹ کے نتائج نے پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیا, وفاقی حکومت کو ڈیمیج کیا. تو اگر تو ہمارے فیصلے درست ہو رہے تھے
اور ان فیصلوں کی وجہ سے حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ رہا تھا، تو ثابت یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی زیادہ بہتر مشورے دے سکتی تھی، زیادہ بہتر فیصلے کروا سکتی تھی. تو بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی کی رائے کو کوئی وزن دیا جاتا، نو کانفیڈنس کی طرف جاتے، انہوں نے استعفوں کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ استعفے نہ دے کر پیپلز پارٹی نے تو اپنا جو اعلان کرنا تھا کر دیا. جس موقع پہ ہم کھڑے تھے ہم اس پہ کھڑے رہے، لیکن جنہوں نے استعفے دینے تھے آج تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. جی بالکل دینے والے تھے، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے سعید صاحب کہ ان کے 83 ممبر ہیں، بڑا ڈنڈ ڈال سکتے تھے. بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور ذرا ان ڈیٹیل بات کریں گے انتخابی اصلاحات کتنی ناگزیر ہیں اور جو موجودہ قوانین ہیں الیکشنز کو لے کے ان پہ عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے. احمد بلال محبوب صاحب پلڈیٹ کے سربراہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب نے. بہت شکریہ احمد صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، جو موجودہ حکومت ہے اس کی جانب سے کوئی 49 کے قریب تبدیلیاں ہیں جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں کیے جانے کی تجویز ہے. دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف صاحب پہ حکومت یہ الزام بھی عائد کر رہی ہے کہ انہوں نے یکسر جو انتخابی اصلاحات ہیں اس مسودے کو، مجوزہ جو مسودہ تھا اس کو نظر انداز کیا ہے. بنیادی طور پہ نظام سے ٹیکنیکلٹیز کی طرف آئیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ ضمنی الیکشن کے ریسنٹ ایپیسوڈز دیکھے ہیں، جتنی جماعتیں ہاری ہیں خواہ وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں، انہوں نے دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے، خواہ ڈسکا ہو، اور پھر اس کے بعد ہم نے NA 249 کراچی میں دیکھا. اب نون لیگ وہی باتیں کر رہی ہے جو مہینہ پہلے تقریباً PTI کر رہی تھی. تو یہ دھاندلی، ہارنے کے بعد دھاندلی، یہ روایت کیوں نہیں ٹوٹ سکی آج تک نظامی صاحب؟ یہ روایت تو دیکھیں 77 سے ہے جب بھٹو صاحب نے عام انتخابات کرائے تھے. ابھی ریسنٹلی جو 2013 کے الیکشن ہے، آج ہی بابر اعوان صاحب نے ان کو دھاندلی زدہ قرار دیا، اور یہ مرض جو ہے یہ ان کا خیال ہے کہ اس کے لیے اصلاحات ضروری ہیں. اچھا جناب بلال صاحب، یہ بتائیے کہ یہ آپ تو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یہ انتخابی اصلاحات کے نام پہ الیکٹرانک ووٹنگ لانا جو ہے، یہ اس کی ٹائمنگ کو بڑی ذرا آڈ لگتی ہے. اور دوسری طرف سے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے تو لگتا ہے کہ اس کو پڑھنے کی بھی غور نہیں کی ضرورت اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے. تو ویسے بھی عجیب سی بات نہیں لگتی کہ اپوزیشن سے ویسے تو کٹی ہے، اس پہ کہہ رہے ہیں آ کے بات کریں. جی ہاں، بالکل عجیب سی بات ہے، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ٹائمنگ بھی بڑی عجیب ہے، کیونکہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں الیکشن کمیشن کو جو ذمہ لگایا گیا تھا کہ وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کریں، انہوں نے 100 مشینیں خریدی بھی تھیں اور مختلف حلقوں میں بائی الیکشنز میں انہیں استعمال بھی کیا، اور پھر انہوں نے قانون کے مطابق اس کی ایک رپورٹ بنا کے حکومت کو دے دی تھی. آج اس رپورٹ کو جمع ہوئے کوئی تقریباً 2.25 سال ہو گئے. حکومت نے اسے تو ڈسکس نہیں کیا. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اسے ڈسکس کریں اور قانون سازی کریں، لیکن حکومت نے یہ شروع کر دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین مینوفیکچر کر دی 3-4 قسم کی، اور اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں آ کے اس میں سے ایک چوز کر لیں. بھائی آپ کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن پروکیور کرے گا. آپ کا کام تو یہ ہے قانون سازی کریں. اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ کنسنسس میں شریک ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل عجیب سی بات ہے. اور یہ اس سٹیج پہ جب کہ اب 28 مہینے رہ گئے ان کے، یہ ہمیں کوئی 3.5 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی ضرورت ہوگی، 350,000. تو ان کو اتنے عرصے میں پروکیور کرنا، سٹاف کو اس کے لیے ٹریننگ دینا، اس کے لیے ایک بڑی ڈسٹ پروف قسم کی سٹوریج کا انتظام کرنا، یہ سب کچھ 28 مہینوں میں ناممکن ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر شروع بھی کرنا ہے تو کر دیں، لیکن اس کے لیے جلد از جلد بھی اگر کبھی اتفاق رائے ہو بھی گیا تو 2028 کے انتخابات سے پہلے اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتائیے 2028 تو بڑی دور کی بات ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ الیکٹرانک مشینیں جو ہیں یہ تجربہ ناکام رہا، بہت سارے ملکوں نے اس کو شروع کر کے ڈسکنٹینیو کر دیا. یہ کہاں تک ٹھیک ہے بات؟ یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے، بلکہ وہ یورپین کچھ ملکوں نے جیسے ہالینڈ ہے، جیسے جرمنی ہے،
کچھ اور بھی ملک ہیں وہاں پہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا تجربہ کیا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد اسے ابینڈن اس لیے کر دیا گیا کہ موسٹلی لوگوں نے کہا کہ اس سے تو پتہ ہی نہیں چلتا, ٹرانسپیرنسی کوئی نہیں ہے, کہ میں نے بٹن دبایا ہے واقعی اس کو ووٹ گیا ہے جس کو میں دینا چاہتا تھا. تو یہ ایک ٹرانسپیرنسی کا جو الٹ ہے, اوپیکنس, وہ اس میں نظر آتی ہے. اور اس میں اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ اس مشین کے اندر جو چپ ہے اس کی پروگرامنگ کو کسی وقت کوئی اس کو مینیپولیٹ کر لے. جن ملکوں کے اندر اسٹیٹ کے ادارے, ان کا ماضی میں یہ ان کے اوپر الزام لگتا رہا ہے کہ وہ انتخابات کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, وہاں پہ تو یہ بالکل کام نہیں کر سکتی. ہاں البتہ جو مقامی قسم کے لوگ ہیں وہ جا کے کسی جگہ کوئی زبردستی ووٹ شوٹ کو تبدیل کرا لیں, اس موقع کے لیے ٹھیک ہے, اور اس میں ووٹ ضائع بھی نہیں ہوتے. لیکن ہمارے حالات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ اسٹیٹ اس کام میں بالکل نیوٹرل رہے اور اس کو الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دیا جائے. تو اس لیے میرے خیال میں ای وی ایم بہت مہنگا سودا ہے, کوئی 100 بلین روپے پہ لگیں گے اور فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوگا. اس پہ اعتراضات ابھی بھی ہو رہے ہیں, پی ایم ایل این بھی اور پی 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 دونوں اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں, اور الیکشن کمیشن کا بیان بھی آ چکا ہے کہ وہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ نان سٹارٹر ہے بالکل. جی ٹھیک. نہیں لیکن یہ اچھا مشین جو ہے یہ 3 سال پہلے اگر رپورٹ اس کی دی گئی تھی تو وہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ وہ رپورٹ کچھ ریزرویشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن کی کہ انہوں نے جو 100 مشینیں مختلف حلقوں میں استعمال کی ہیں اس پہ پرابلمز آئے ہیں, لوگوں کے استعمال کرنے میں بھی, اس کی چارجنگ میں بھی, اس کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں بھی. تو انہوں نے اس کی بڑی تفصیلی رپورٹ دی ہوئی ہے, اور میں حیران ہوں کہ 3 سال تک اس رپورٹ کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی, اور ابھی بھی نہیں کرا رہے. ابھی تو بس وہ مشین بنا کے پیش کر دی ہے. تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ یہ بھی نہیں ٹھیک, اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے وہ تو خیر بالکل ہی ناقابل اعتبار ہے. اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ووٹ دینے والا باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی اور آدمی اس کو مجبور کر کے یہ کروا رہا ہے. تو یہ درست نہیں ہے سسٹم. ٹھیک ہے. اچھا احمد صاحب, ابھی یہ الیکٹرانک ووٹنگ یا اس مشین کی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی ہم نے آن لائن کلاسز کے دوران دیکھا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے یا جو سیلولر اپروچ ہے پاکستان میں ایریاز ہیں ریسیپشن کے, وہ بہت کم ہیں. تو اس کو دیکھ کے بھی یہ ایک طرح سے فیزیبل تو نہیں لگتا. لیکن یہ جو حکومت 49 کے قریب تبدیلیاں لانا چاہ رہی ہے 2017 کے الیکشن ایکٹ میں, کیا یہ ناگزیر ہیں یا پہلے سے موجود جو قوانین ہیں انہی پہ عمل درآمد کر لیا جائے تو بہت سی شفافیت جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جو 49 ترامیم ہیں مجوزہ, ان کے اندر بہت سی ایسی ترامیم ہیں جو بڑی پروگریسو ہیں, بہت اچھی ہیں. اگر ہو جائیں تو اس سے ہماری چیزیں امپروو ہو جائیں گی. مثال کے طور سے خواتین کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے ٹرانسجینڈرز کے لیے, مائنورٹیز کے لیے, اس کے لیے کچھ فیسیلیٹیشن بھی کی ہے. کچھ الیکشن ایجنٹ جو ہے وہ 1 ہوا کرتا تھا, اب اس کو 5 کر دیا گیا ہے. نئی پارٹی اگر رجسٹریشن کرانی ہے تو اس کے لیے پہلے ممبر کی کم از کم شرط 2000 ہوتی تھی, اب وہ کہتے ہیں کہ 10,000 ہونی چاہیے, اور اس میں 20% خواتین ہونی چاہیے. یہ ساری امپروومنٹس ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی کرٹیکل چیز نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے. تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے تو موجودہ جو قوانین ہیں انہی کو اگر ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کو بہتر کر لیا جائے. ہمارا مسئلہ نئے قوانین لانا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو قوانین ہیں ان کو اگر پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں بہتر الیکشن ہو سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ترامیم ہیں ان پہ گفتگو تو کی جائے, اور اگر ہو سکتی ہیں تو ہو جائیں, لیکن ان سے کوئی بھی ترمیم کرٹیکل نہیں ہے. جی نظامی صاحب. احمد برال صاحب یہ بتائیے, آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ٹائمنگ جو ہے نا اس کی, میں نے اس کے تو آپ اتفاق کر رہے تھے, یہ آفٹر واٹ از دا میتھڈ ان دس میڈنس؟ دیکھیے اگر بہت ہی آدمی اس بارے میں خوش گمانی بھی کرے تو بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو اس سارے معاملات کی
جو گہرائی میں پرابلمز ہے اور اس پہ جو ایشوز ہیں اس کا پوری طرح سے ادراک نہیں ہے. پوری طرح سے وہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے مسائل کیا ہیں. اگر یہ طے ہو بھی جائے اتفاق کرائے تو اس کو لانے میں کتنا ٹائم لگے گا. انڈیا نے اس کو بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ کیا تھا انٹروڈیوس, تو اس کو پورے ملک میں انٹروڈیوس کرنے میں 22 سال لگے تھے. آپ اس سے اندازہ کر لیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 28 مہینوں میں ہو جائے. تو میرا خیال میں کہ یہ جو ٹائم ہے یہ اس سٹیج کے اوپر کرنا اور یہ سوچنا کہ 2023 کے انتخابات سے پہلے یہ بالکل یہ تیار ہو جائے, سب کچھ انتظامات سسٹم بن جائے, یہ ممکن نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ان کی خوش فہمی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب کا, بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذرا ذکر کریں گے نظام کا, اور کل کا جو ایپیسوڈ تھا سیالکوٹ میں فردوس عاشق اوان صاحبہ اور اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, ہم نے دیکھا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ جب معائنہ کر رہی تھیں بازار کا تو اس موقع پہ اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف صاحبہ, ان کے ساتھ ان کی کوئی تلخ کلامی بھی ہو گئی, فرط جذبات میں, شدت جذبات میں ڈاکٹر صاحبہ کچھ زیادہ ہی کہہ گئیں. نظامی صاحب, یہ خاتون افسر پہلے تمغہ بھی لے چکی ہیں حسن کارکردگی کا, پھر اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ کل کے ایپیسوڈ کے بعد جو چیف سیکرٹری ہیں عموماً بہت کم ان کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے, وہ بھی بولے اور اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا, وزیر اعلیٰ کے ساتھ معاملہ ٹیک اپ کرنے کی بات بھی کی ہے. بٹ فرسٹ آف آل ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کا جو رویہ تھا ایک خاتون کے ساتھ, کیا یہ کسی طرح سے جسٹیفائڈ ہے؟ یہ تو بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے, اور اس میں چیف سیکرٹری صاحب نے جرأت رندانہ کا ثبوت دیا اور کچھ بات کہہ دی انہوں نے, اور یہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا. ایک اصل میں بیوروکریسی کو سے ہمیشہ سیاستدانوں کو شکایت رہی ہے کہ یہ تعاون نہیں کرتے ہم سے اور یہ ہمیں آگے نہیں چلنے دیتے, اور بیوروکریسی جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کا ضرور ذکر کرتے ہیں, اور وہ اگر نہ کریں تو پھر تو بالکل ہی فری فار آل ہو جائے, کیونکہ بیوروکریسی اور سیاستدان جو ہیں یہ ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتے ہیں کسی حد تک. تو اس صورتحال میں کوئی اچھا واقعہ نہیں ہوا. فردوس عاشق اوان صاحبہ ماشاءاللہ اب تو کافی انہوں نے گھات کا پانی پیے ہوئے, وہ فیڈرل انفارمیشن منسٹر رہی ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی, اور اس کے علاوہ وہ اب آج کل یہاں بیٹھی ہوئی ہیں پنجاب میں. تو وہ تجربہ کار اور معاملہ فہم خاتون ہیں, وہ انہوں نے بھی اوور ایکسائٹیڈ ہو کے غصے میں آ کے کچھ باتیں کہہ دیں جو یہ ٹیلی ویژن پہ وائرل ہو گئی, سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ. تو یہ چیزیں جو ہے یہ افسوسناک ہے, اس کی مذمت کی جائے. اور چیف منسٹر نے ٹھیک کیا, انہوں نے محترمہ کو بلا کے جواب طلبی کی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایسے. اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ بھی خبر گرم ہے کہ کوئی محترمہ کا موڈ اس لیے آف تھا کہ ان کو پروٹوکول نہیں دیا گیا ٹھیک وہاں پہ. ولا عالم یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ پروٹوکول تو مسئلہ ہوتا ہے نا نظامی صاحب, پھر دیکھیں ایک پورٹ فولیو ہو پھر پروٹوکول تو ساتھ ضروری ہے نا. اچھا نظامی صاحب, یہ میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں, بنیادی طور پہ یہ جو سسٹم ہے, ہم سسٹم کی خرابی پہ بڑی بات کرتے ہیں, بڑی بحث ہوتی ہے, اس کی صرف ذمہ دار افسر شاہی ہے؟ اور افسر شاہی سے مراد کیا لیا جائے کہ یہ افسر من مانیاں کرتے ہیں, عوام کی نہیں سنتے, قانون سازوں کی نہیں سنتے, یا کچھ یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہاں پہ یہ ایکٹیو ہوتے ہیں, عوام کے لیے ایکٹیو نہیں ہوتے؟ اس سے مراد یہی لیا جا سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال یہ درست ہے یہ اسیسمنٹ کہ ذاتی مفاد کے لیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بیوروکریسی کی ٹریننگ ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہر بات پہ وہ پہلے تو نہ کرتے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو یہ فلانے قانون کا تحت ہے, اور ان کو رکاوٹیں ڈالنی آتی ہیں. تو سیاستدان عمومی طور پہ فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں. میں تو خود کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر رہا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ جو بیوروکریسی ہے وہ آپ کو خاصی مشکل ہوتا ہے بیوروکریسی کے ذریعے کام کروانا جو ہے
خود منسٹر کے لیے. تو محترمہ کا بھی یہی تجربہ لگتا ہے مجھے. لیکن محترمہ ذرا لاابالی طبیعت کی مالک ہیں خود بھی, اور بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہیں اور جوش میں آ جاتی ہیں, اور اس لیے تھوڑا سا ان کی اپنی میلان طبع کا بھی اس میں ذکر ہے, اس میں دخل ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکی. اب یہ ٹی وی کا زمانہ ہے, اس میں ذرا کیئرفل رہنا چاہیے, اور وہ انہوں نے احتیاط کا دامن جو ہے ہاتھ سے چھوڑ دیا. اچھا نظامی صاحب, میسج جو ساری بیوروکریسی ہے, یہ سرکاری افسران ہیں, یہ سرکاری جو طبقہ ہے, اس ایپیسوڈ کے بعد ان کو کیا گیا ہے؟ کیونکہ پہلے سے بھی ہم جب دفاتر میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے یہ فیل کرتے تھے کہ سرکاری افسر اب کچھ کھنچے سے رہتے ہیں, کسی حد تک اپنے عدم تحفظ جو ہے اس کا اظہار بھی کر رہے ہوتے تھے, کام بھی اس طرح اوپنلی نہیں کر رہے ہوتے تھے. اس کا یہ پیغام کیا گیا ہے افسران کے لیے؟ اور دیکھیں, افسران کا مسئلہ یہ بنا ہوا کہ جب سے وہ نیب کی تلوار لٹکنی شروع ہوئی ان پہ, وہ کام نہیں کرتے کوئی. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے فیصلہ کرنے کی, کل کو ہم ریفرنس ہیں اور اپنے اوپر مقدمات مقدتے رہیں گے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے, اور یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ ایک قسم کا عدم تعاون جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ چیک تو ہے نا کم از کم, اور یہ ہونا چاہیے سیاستدانوں پر. نہیں تو سیاستدان بھی تو شترے بے بہار کی طرح, خاص طور پر جب قانون اور قاعدے کا پتہ ہی نہ ہو, پہلی دفعہ بن کے آئے ہوں. لیکن یہ اگرچہ محترمہ پہ یہ بات نہیں ہوتی منتفق, یہ تو کئی دفعہ جیت بھی چکی ہیں الیکشن, سرکاری عہدہ لینا جو ہے اس کا آرٹ بھی آتا ہے ان کو, وزارتیں بھی انہوں نے مزے لوٹے. تو یہ کہنا کہ ان کو تجربہ نہیں, ان کو تو اچھا خاصا تجربہ ہے. جی اچھا نظامی صاحب, یا یہ جو افسران ہیں ان پہ پارلیمان کا چیک ہو سکتا ہے, یا پھر کوئی معاملہ عدالت میں جائے وہ ان سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے. سیاستدان یا متعلقہ منسٹر جو ہے وہ کتنا اختیار ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ اپنے متعلقہ افسران سے پوچھے؟ اور یہ روایت پاکستان میں کس حد تک ہے کہ وزراء جو ہیں وہ اپنے سیکریٹریز اور افسران جو ہیں ان سے باضابطہ طور پہ ایک چیز سے متعلق پوچھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پورٹ فولیو یہ دیکھا ہے, منسٹر آپ رہے ہیں, تو یو ہیو بیٹر آئیڈیا. جی صحیح ہے. آئی مین یہ دیکھنا, اس کے لیے خود بھی تو کوئی تھوڑا تو ٹیکٹ آنا چاہیے, کوئی تھوڑا بہت تجربہ ہونا چاہیے. کچھ مقصد دینے کا ہے, اگر منسٹر جاہلانہ بات کرے گا تو جو وہ سیکرٹری ہے وہ فائدہ اٹھائے گا اس کا. جی بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ذرا ذکر جہانگیر ترین صاحب والے معاملے کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے جن دوستوں کی, اس کے بعد وہ خاصی پر امید ہیں, اور عید کے بعد خاصی جو ہے وہ خوشگمان ہیں جہانگیر ترین صاحب. بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان صاحب نے. چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کل جو سیالکوٹ میں ایپیسوڈ ہوا, آپ بھی رہے ہیں اس منصب پہ جس پہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں, پبلک کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے, لیکن کیا فرتے جذبات میں اتنا آگے نکل جانا اور اتنا سخت رویہ اپنانا یہ مناسب تھا؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں دو طرفہ, یہ میں نے آج صبح اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دی تھی جو ٹی وی چینلوں میں ٹکر چلے بھی ہیں, ایک تو میں نے بیگم صفدر روان صاحبہ کو نون لیگ کو کہا تھا کہ وہ پھپن کٹنیوں کی طرح جانا اس میں تو اپنا کردار ادا کرنے کی نہ کوشش کریں. پاکستان کی عوام سوشل میڈیا پہ BCO کلپ جو ہے نا شہباز شریف صاحب کے اور رانا ثناء اللہ صاحب کے موجود ہے کہ جس میں بڑے بڑے سینئر بیوروکریٹس کو جو ہے نا وہ انتہائی بد تہذیبی اور بدتمیزی کے ساتھ میڈیا اور پبلک کے سامنے جو ہے نا وہ ذلیل کیا گیا. تو ان کے منہ سے تو پہلی بات تنقید جیسی نہیں ہے جو انہوں نے بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے کل بیگم صفدر روان صاحبہ نے جو بیان دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف بیوروکریسی ہو یا حکومت ہو, یہ دونوں کے ذمہ داران کا فرض بنتا ہوتا ہے کہ ریاست کو اور حکومت کو چلانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. باقی جہاں تک انہوں نے تنبیہ کی تھی, جس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا فردوس عاشق روان صاحبہ نے, وہ بالکل
ٹھیک کیا تھا, لیکن آخری جو 20 سیکنڈ تھے یا 30 سیکنڈ تھے جو پورا ویڈیو کلپ چلا ہے اس میں وہ آخری 20 سے 30 سیکنڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا ایگزیجریشن. ٹھیک, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ دیکھیں چوہان صاحب, اب کیا فیلنگز کیا ہوں گی کہ وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ کی یہ تو ضرور کارکردگی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے رسپونڈ کیا ان کے اس عمل کو, حالانکہ چوہان صاحب بہت ایکسٹریم لیول پہ جاتے تھے لیکن مریم نواز نے کبھی ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا اور رسپونڈ ہی نہیں کیا. ہاں جی درست ہے. بہرحال یہ فردوس عاشق اعوان صاحب والا جو معاملہ ہے یہ اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے, ملک کو اور بڑے مسائل ہیں. ایک وزیر برہم ہو گئی, ایک بیوروکریٹ پہ بات ختم ہو گئی, وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ نے بلا کے ان کی سرزنش بھی کر دی. اب اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے اس معاملے میں؟ نظامی صاحب, جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے کہ جن دوستوں کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ تحفظات دور کریں گے, اور علی ظفر صاحب سے بھی ان کو خاصی امیدیں ہیں. یہ ایک گروپ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کے ہمدردوں کا سامنے آیا تھا, وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہو گئی, تو اب یہ جو دھواں سا اٹھ رہا ہے یہ مدھم ہو جائے گا, یہ معاملات اوکے ہو جائیں گے, اور جو جہانگیر ترین صاحب کی ریزرویشنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے, اور کیا دیر پا ہوں گی یا فور دا ٹائم بینگ ہوں گی؟ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا کس طرف کس کروٹ بیٹھے گا, کیونکہ اس میں دیکھیں نا, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی طبیعت ہے کہ انہوں نے جہانگیر ترین جیسے شخص کو جو کہ ان کے بہت قریب بھی تھا اور جس کا بڑا کلیدی رول ہے پی ٹی آئی کی حکومت بننے میں اور انتخابات کی جیت میں, ان سے یہ کر سکتا ہے کام, مطلب ہے کہ ایک دم دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دینا, وہ خاصا معنی خیز. اور یہ پرائم منسٹر میں یعنی یہ اسٹرینتھ بھی ہے ان کی کہ وہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ پھر اس پر عمل کرتے ہیں. اب بلوچستان کے گورنر کی تبدیلی کا ایک دم اندیا ہے, اب چیف منسٹر تک کی تبدیلی کی بات آ رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی سیاسی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. تو یہ عمومی طور پہ اس کو سیاسی رویہ شاید نہ کہا جائے, لیکن ایک فیصلہ کن رویہ تو ضرور ہے. اب اس معاملے میں جہانگیر ترین صاحب سے یہ اصل بات کیا ہے جس کی وجہ سے وہ خام کھاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب سے اتنے قریب ہونے کے بعد, یہ تو کوئی اور وجہ ہے. اور یہ کیا وجہ ہے نظامی صاحب؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا کیا ہے, لیکن نہ ہی میں اسپیکولیٹ کروں گا اس پہ. لیکن بہرحال جو بھی وجہ ہے, یہ ترین صاحب کے حق میں تو بات نہیں جاتی نا جس انداز سے معاملات چلائے جا رہے ہیں آگے. مطلب وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کا کیا تعلق ہے, میرا کرمنل کیس نہیں ہے. نظامی صاحب, ہم بلوچستان کی کچھ بات کر رہے تھے, آپ نے یہ کہا کہ اب بلوچستان میں بھی ایک سیاسی طور پہ حکومت, جام کمال صاحب اینڈ دین پی ٹی آئی جو ان کے اتحادی ہیں ان کے درمیان ایک معاملہ شروع ہو چکا ہے. لیکن ماضی میں ہم نے جب بھی دیکھا کہ بلوچستان میں جب کوئی تبدیلی کی ہوا چلتی ہے تو پھر وہ اس کا اثر بڑھتے بڑھتے پھر وہ پورے پاکستان میں ہی پھیل جاتا ہے اور اسلام آباد تک بھی پہنچتا ہے. تو یہ تبدیلی اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب خود اپنی مرضی سے ان کی منشا سے ہو رہی ہے تو کیا اس کا بھی کوئی اثر پہنچے گا اسلام آباد تک؟ ان کی منشا سے نہیں ہو رہی تو کس کی منشا سے ہو رہی یار؟ یہ تو آپ نے بڑی انہونی سی بات کر دی کہ کسی اور کی مرضی سے وزیر اعظم چلتے ہیں. تو نظامی صاحب, ماضی میں بھی چلیں جس کی منشا سے بھی ہوتی رہی لیکن اثر اسلام آباد تک آتا تھا. ثناء اللہ ظاہری رخصت ہوئے, اس کا اثر بھی اسلام آباد میں آیا. بلوچستان ایک بدقسمتی سے ایک نیشنل سیکورٹی کا صوبہ بن گیا ہوا ہے اور اسی انداز سے وہاں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. اور
یہ باپ بھی تو ایک قسم کا جو پارٹی ہے بھی بلوچستان عوامی پارٹی ہے جو بھی، یہ بھی تو ایک قسم کا پیوند کاری ہوئی ہے نا، یہ کچھ روٹس تو نہیں ہے اس پارٹی کے، اور یہ پارٹی جو ہے یہ جس انداز سے استعمال ہوئی ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے. تو اسی قسم کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح انجینئرنگ کے ذریعے اس کو اکثر جنم لیتی ہے، اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے پھر. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، شوکت ترین صاحب سے متعلق ذرا بات کر لیں. ایک بڑا عوامی قسم کی سجیشن ان کی جانب سے آئی ہے اور وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو بجلی کا ٹیرف ہے اس میں اضافہ ناجائز ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ وہ چاہ رہے ہیں کہ نیگوشیٹ کیا جائے کہ آئی ایم ایف پہ اس پہ نظر ثانی کرے، اور جو مہنگائی ہے اور جو غربت ہے پاکستان میں اس کی بنیادی وجہ یہ بجلی کی قیمت میں اضافہ بھی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، آپ کی مینوفیکچرنگ بڑی متاثر ہوتی ہے. کس حد تک شوکت ترین صاحب قائل کر پائیں گے آئی ایم ایف کو؟ آئی ایم ایف بڑے اس وقت بڑے سخت موڈ میں تھا اور وہ کسی کمپرومائز کی طرف جانے کو تیار نہیں تھے، اور لگتا ہے کہ خان صاحب بڑے بری طرح پھنسے ہوئے تھے، اور ان کو پھنسانے میں حفیظ شیخ صاحب کا بھی حصہ ہے کہ انہوں نے ان کو رستے پہ لگایا کہ چارہ کار نہیں کوئی. اور شوکت صاحب جو ہیں وہ خود بھی بڑے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا انہوں نے، جو پیپلز پارٹی کے دور میں جو پیکج تھا، تو وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور یعنی وہ پروفیشنلی ساؤنڈ بھی ہیں. اور وہ ایک بات ذہن میں رکھیں گے، انہوں نے جو بات کہی بڑی امپورٹنٹ کہی ہے آج، کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کا ذکر کیا. یہ فکرہ آپ نے ان کے جو پیش رو سے ان سے نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ جی پارلیمنٹ بہت کم ہی سنا ہے ان سے کہ پارلیمنٹ کی بالاد. تو پارلیمنٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا ان کا. تو یہ بات ہے کہ شوکت ترین صاحب حالانکہ وہ کوآپریٹ ورلڈ سے ہیں، منجے ہوئے بینکر ہیں، حبیب بینک کو پرائیویٹائز کرنے کا سہرا ان کو جاتا ہے، این ایف سی کا سہرا ان کو جاتا ہے بطور وزیر خزانہ. تو یہ سمجھتے ہیں معاملات، اور اس لیے وہ جس انداز سے بات کریں گے آئی ایم ایف سے وہ مختلف ہوگی. اور انہوں نے جو دوسری بات اہم کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ والا معاملہ ہے وہ ڈائسی ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ٹیرف کی انکریز ایک اس کا فارمولا ہے، تو اس کو فی الحال بیک برنر پر رکھ کے سرکولر ڈیٹ کو بڑھتی ہے تو بڑھنے دیا جائے گا، کنٹرول کریں گے لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں، کیونکہ پرائرٹیز گورنمنٹ کی یہ ہوگی کہ گروتھ ریٹ جو ہے، یوگا صاحب نے پہلے 6-7% رکھا تھا، آج انہوں نے 5% رکھا ہے کہ 5% سے کم گروتھ ریٹ جو ہے ہوئی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. نظامی صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں این ایف سی تھا، اس میں شوکت ترین صاحب نے بڑا کام کیا تھا اور کنسنسس جو ڈیولپ ہوئے تھے اس میں بڑا رول تھا ان کا، پھر ٹیکنیکلی بھی. اب پچھلے 3 سالوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ دبے لفظوں میں کہیں کھل کے کسی نہ کسی طریقے سے این ایف سی پہ وفاقی حکومت کی جانب سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا. شوکت ترین صاحب جو جی ڈی پی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اور پھر ضمنی طور پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک طرح سے سٹینڈ بائی کر رہے ہیں 2010 والے سٹیپ کے ساتھ ہی، یا موجودہ حکومت کا جو ایک نیریٹو ہے اس کو کہیں انہیں فالو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی، وہ کابینہ کے رکن ہیں اب، اور ان کو جو موجودہ حکومت کا نیریٹو ہے اس کو یقیناً فالو تو کرنا پڑے گا، لیکن یہ خالی شوکت ترین صاحب کے پاس کا روک نہیں ہے. جو یہ 18th امینڈمنٹ ہے اس کے این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ اس میں اپوزیشن کا بھی بہت رول ہے. جی ٹھیک، نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی.